اسلام کے پہلے مخاطبین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں۔ قرآن مقدس کی سورہ بقرہ میں شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب اللہ نے منافقین کا ذکر فرمایا تو ذکر کرتے کرتے ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، منافقوں کو جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، اب یہ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ صحابہ کا ایمان ہے۔ اللہ ان سے کہتا تھا، ارشاد فرمایا جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی کہ ان سے مراد نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قالوا، تو کہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم احمقوں کی طرح معاذ اللہ ایمان لائیں۔ جب کہا جاتا تھا ان سے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لے کے آئے نبی علیہ السلام پر، تو وہ کہا کرتے تھے کیا ہم ایمان لائیں ان کی طرح جس طرح معاذ اللہ احمق لوگ یا بیوقوف ایمان لائے۔ ان لوگوں نے، ان منافقین نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اس دور میں احمق کا لفظ استعمال کیا، سفہاء کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا سادہ سا یہاں پر یہ مطلب بنتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے غلط لفظ استعمال کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے گندہ لفظ بولنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ بلکہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کو قرآن مقدس نے منافق قرار دیا۔ آگے جب انہوں نے کہا کہ قالوا، کہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف معاذ اللہ ایمان لائیں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ جاتے اور نبی کریم علیہ السلام اس کے بارے میں ان کو مخاطب کر کے یا کوئی جواب ارشاد فرماتے۔ حضور کا جواب بھی بڑا تھا، صحابہ کا خود بھی بڑا تھا، لیکن وہاں پہ دفاع صحابہ میں جو جواب آیا وہ پروردگار کی طرف سے آیا۔ اب آپ جب قرآن مقدس کھولیں گے تو سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت کا نمبر 13 ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں ویسے جیسے معاذ اللہ بے وقوف ایمان لائے۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء، خبردار بے وقوف محبوب وہ نہیں جو آپ کے یار ہیں، بے وقوف تو وہ ہیں جو تمہارے غدار ہیں، بے وقوف یہ نہیں ہیں جو کہنے والے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی بھی کہتا، صحابہ میں سے کوئی کہتا تو کہہ دیتے کہ اپنے دفاع میں بات کی، یا کوئی اور کہہ دیتا تو کہا جاتا کہ یہ صحابہ کی محبت میں بات کی، لیکن پروردگار نے جواب دے کر ارشاد فرمایا میرے نبی کے یاروں کو جو بھوکے وہ یاد رکھے، ہماری طرف سے اسے یہ اعلان ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، صدیق اکبر سے لے کے جناب حضرت ابو سفیان دوسی تک، وہ صحابی چند لمحے کا ہو یا ساری زندگی کا۔ اور یہ ایک بات یاد رہے، کچھ مولویوں کو اس بات کا بھی گھمنڈ ہے، وہ اور صحابہ پر الزام کرتے ہیں کیونکہ انہیں صحابی کی تعریف آتی ہی نہیں۔ صحابی کی تعریف یہ ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمانا ومات علی الاسلام، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں مصطفیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہو اور وہ اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ جو مرتد ہو جائے، حضور کے بعد کئی لوگ مرتد ہوئے، وہ صحابی نہیں کہلاتے۔ شرط یہ ہے کہ اس نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کی زیارت کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ، اور ایک اور بات ہے، صحابی نمازی کو نہیں کہتے، صحابی ایک زکوٰۃ دینے والے کو نہیں کہتے،
صحابی مصطفیٰ سے ملاقات کرنے والے حالت ایمان میں اس شخص کو کہتے ہیں۔ کئی بندے ایسے آئے جنہوں نے فجر کے بعد ایمان لائے اور ظہر سے پہلے پہلے شہید ہو گئے یا انتقال کر گئے۔ کائنات کا کوئی بندہ ان کی برابری نہیں کر سکتا، نماز ایک بھی نہیں پڑھی، روزہ ایک بھی نہیں رکھا، فجر کے بعد ایمان لائے، ظہر سے پہلے شہید کر دیے گئے یا انتقال کر گئے۔ غوث پاک کا بڑا مرتبہ ہے، داتا صاحب کا بڑا مرتبہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا بڑا مرتبہ ہے، خواجہ ویسے کرنی کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن جتنے بھی بڑے بڑے مرتبے والے لوگ ہیں ساروں کا مقام اکٹھا کیا جائے تو ایک صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچتا۔ کیا تھا ان لوگوں نے؟ کیا حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی یا حضور کے سامنے بیٹھ کے درود پڑھا تھا؟ انہوں نے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کو دیکھا تھا یا حضور سے مصافحہ کیا تھا یا حضور کی مجلس اختیار کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ ہم ویسے ایمان لائے جیسے معاذ اللہ بیوقوف لائے، انہوں نے یہ صحابہ کے لیے لفظ استعمال کیا۔ اب اگنور کرنا چاہیے تھا۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، نہ کچھ کہا جاتا، خیر ہے دفاع ہونے کو، کچھ کیا کہنا ہے۔ محبوب خبردار کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے بے وقوف تیرے یار نہیں ہیں، بے وقوف وہ ہیں جو تیرے صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو تان کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے، اور صحابہ کا دفاع کرنا یہ رب ذوالجلال کا طریقہ ہے، یہ خدا کا طریقہ ہے۔ حضور کے صحابہ، وہ صدیق اکبر ہو، وہ فاروق اعظم ہو، وہ عثمان غنی ہو، وہ مولا علی ہو، وہ حسنین کریمین ہو، وہ کوئی بھی ہو، آج بھی تمہارے محلے یا تمہارے شہر یا تمہارے دیش کی مساجد میں کچھ اس طرح کے الٹے مولوی بھی ہیں جو آج کے دور میں یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، اتنے بھی لعنت اللہ مولوی ہیں۔ اور ہمارے لوگوں کا تقاضا ہے کہ جو یزید کو امیر المومنین کہے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھے۔ سمجھ میں نہیں آتا؟ ایک ہی ہو سکتا ہے رحمت اللہ رضی اللہ، یا حسین یا یزید۔ آج بھی کوئی بھی مائی کا لال بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا، اگر کہ صحابہ کا نام تھا۔ حضرت ابو سفیان کے بیٹے کا نام ایک نام یزید تھا رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اس یزید کی بنا پر آج کا مسلمان، ہم تو اپنے بیٹوں کا نام بڑے شوق سے حسین رکھتے ہیں۔ آئے امیر المومنین کہنے والا اپنے بیٹے کا نام رکھے یزید، ہم حسینی ہیں، آخری دم تک رہیں گے اللہ کی مدد۔ جو یزیدی ہے کم از کم اپنے امیر المومنین کے نام پہ نام تو رکھے اپنی اولاد کا، تاکہ پتہ چلے۔ اچھا یہ وہ ہے، یہ نظام، یہ بات صحابہ کو ہو تو جواب رکھ دیتا ہے۔ اور آج بھی حضور کے دور میں نبی علیہ السلام کے سامنے جب اس طرح کا معاملہ ہوتا تو حضور خود ارشاد فرماتے، حضور کے بعد امت آج تک دفاع صحابہ کرتی ہے، اس میں اہل بیت بھی ہیں، اس میں صحابہ کرام بھی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آج کے اس دور میں ایک پنڈی کا مولوی ہے جسے حنیف قریشی کہتے ہیں، اور وہ کل حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابت چند دن پہلے اس نے عجیب حرزہ سرائی کی، اور اس نے بات کرتے کرتے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابت بڑے گھٹیا الفاظ استعمال کیے جو سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، اور اس کے اندر اتنی پلیدی ہے کہ چند دن کو آج سے عرصہ پہلے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی ضربوں کا نشانہ بناتا تھا۔ مجھے ایک سمجھ نہیں آتی، بندہ کھائے سرکار کا، پیے سرکار کا، اور سارا نظام سرکار کے لیے ہوئے کا کرے، چلائے، اپنے بچے بھی پالے، اور حضور کہیں میری وجہ سے میرے صحابہ کو چھوڑ دو، اور وہ کتوں کی طرح صحابہ کو پڑ جائے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کے شہر میں بھی کچھ لوگ اسے بلاتے ہیں، اور ان کو بھی عقل کا اپنی کا علاج کروانا چاہیے، اور جو اس کو سننے جاتے ہیں وہ بھی اپنی عقل کا علاج کرائیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روافظ کی کتابوں میں کچھ گستاخیاں لکھی ہیں۔ روافظ مطلب شیعوں کی کتابوں، کچھ گستاخیاں لکھی ہیں۔ کیا ان کتابوں کو پڑھنا اور ان کتابوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا جائز ہے؟ یہ لوگوں کو یہ بڑی تشویش ہے۔ ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا، کہتے ہیں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ کون ہے؟ جلیل القدر، جلیل، بڑے اجل صاحب ہیں، کیا بات ہے، صحابی ہے وہ جو بھی ہو،
صحابی جس نے ایک بار حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے چلا گیا ہو اور ساری زندگی ملاقات نہ ہوئی ہو، کیا بات ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اور ان کی شان میں گستاخی نہ کرے گا مگر رافضی، ان کی شان میں گستاخی فقط رافضی کرے گا، مسلمان یا کوئی بھی اہل سنت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی نہ کرے گا۔ کیوں؟ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، حضور کے سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ بے مثال ہیں۔ لا نذکرہم الا بخیر، ہم کسی صحابی کا تذکرہ خیر کے بغیر نہیں کریں گے، کسی صحابی کی بات کریں گے تو شوق سے کریں گے، ذوق سے، محبت سے، کسی صحابی کا نقص نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ابا جی کے نقص نہیں کو نکالتا، نہ ماں کے نکالتا۔ حضور نے کہا میرے صحابہ کو میری وجہ سے چھوڑ دو، کیوں نہیں چھوڑا جاتا؟ آگے نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے جو کہ جامع ترمذی میں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام فرمانے لگے اسلم الناس وآمن عمر بن العاص، لوگ میرے پہ اسلام لائے اور عمر بن عاص میرے پہ ایمان لائے۔ لوگ اسلام لائے، لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور عمر بن عاص میرے پہ ایمان لایا۔ یہ ترمذی میں ہے، اور حضور فرماتے ہیں سارے کوئی بڑے لوگ میرے پہ اسلام لائے، عمر بن عاص ایمان لایا۔ جو ایمان لایا ہو اس کو بندہ ضربے لگائے یا اس کے بارے میں لعنتی جیسا لفظ استعمال کرے۔ لعنتی صحابہ نہیں، صحابہ تو رحمت اللہ ہے، صحابہ تو رضی اللہ ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو میرے صحابہ کو کہے وہ اسے کو فلعنت اللہ علی الشر کو، اس کو بلانے والے اس کی تقریر سننا حرام، اس کو بلانا حرام۔ یہ حنیف مویشی جو پنڈی والا، اس کو بلانا، اس کو سننا، اس کو سوشل میڈیا پہ سننا سب حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں کوئی بھی کرے۔ ہمیں حق نہیں ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہم حضور کے صحابہ کے بارے میں غلط لفظ استعمال کریں اور وہ جناب وہ آڑ بنا کر۔ اور آگے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے کہ عمر بن عاص صالحین قریش میں سے ہے، حضور جسے صالح کہتے ہیں۔ حضور کا فرمان ایک اور بھی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے زندہ ہوتے اس کے اتنے قصیدے نہ پڑھو بعد میں گمراہ ہو جائے، اور حضور جس کے قصیدے پڑھ جائیں، ہمیں ہے کہ تم نہ قصیدے پڑھنا، بعد میں یہ بگڑ نہ جائے، بعد میں یہ جناب اس کو تم کہہ دو یہ شیخ الاسلام والمسلمین ہے، یہ جناب حجت الاسلام ہے، بعد میں بگڑ گیا تو تمہارے الفاظ کہاں گئے؟ حضور نے ہماری زبان کی پاسداری کے لیے قانون وضع کر دیا، لیکن حضور جو کہتے ہیں تیرے منہ گل جڑی نکلے ہو تیرے جیڑا تو اشارہ کرے وہ تقدیر، حضور جسے صالح کہتے ہیں کس کمینے کی مجال ہے کہ ان کے بارے میں بکواس کرے؟ یہ کمینگی نہیں تو اور کیا ہے؟ اندر کی بھڑاس ہے، اندر کا گند ہے جو باہر آتا ہے وقتاً فوقتاً۔ وگرنہ وہ کہا تھا نا کسی نے، وہ خاک میں مل گئے نگینے لوگ اور ہمارے اوپر بیٹھ گئے کمینے لوگ۔ انہوں نے تو حکمران کہا تھا، لیکن میں کہوں ہمارے اوپر بیٹھ گئے جن کو ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، حکمران بن گئے کمینے لوگ، یہ ہماری بات ہے، یہ ہمارے شوق حضور سے شروع، حضور پر ختم۔ اور کئی لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں گئے۔ یہ ہمارا عنوان تھا آج کا جو ہم نے ترتیب وائز پڑھنا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد، اور یہ بھی الزام دھرا جاتا ہے، یہ ایک حدیث قطاس ہے میرے سامنے، کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کا جب وقت وصال قریب آیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، نبی کریم علیہ السلام کا جب وقت اخیر آیا، حضور جب وصال فرمانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کے حجرہ میں کئی شخص موجود تھے، صحابہ کرام، حضرت عمر بھی تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایسی بات لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، حضور نے فرمایا۔ حضرت عمر نے کہا حضور آپ پر درد کا غلبہ ہے، آپ ہمارے پاس قرآن مقدس موجود ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ پھر اس مسئلہ میں لوگوں کا اختلاف ہوا گھر میں، کئی کہتے تھے لائیں، کئی کہتے تھے نہ لائیں۔ جب شور ہوا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ کہنے لگے کہ دینا چاہیے، بعض نے کہا نہیں دینا چاہیے۔
تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بعض کا کہنا تھا کہ نہیں دینا چاہیے. جب رسول اللہ علیہ السلام کے یہ سامنے یہ اختلاف بڑھا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم سب یہاں سے اٹھ جاؤ اور باہر چلے جاؤ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ بحث مباحثہ تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام کے لکھوانے کے درمیان حائل تھی، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب بحث ہوئی تو حضور نے فرمایا چلے جاؤ، وگرنہ ہو سکتا تھا کہ یہ بات لکھی جائے. رافضی اس بارے میں الزام دھرتے ہیں کہ حضرت عمر نے قلم دوات نہ دیا، اگر دیتے تو حضور حضرت علی کے بارے میں لکھ دیتے کہ حضرت علی کو ہم خلافت سپرد کر رہے ہیں، لہذا حضرت علی کے بعد کسی کو ہم خلافت اپنا خلیفہ نہیں بناتے. روافض نے یہ بنایا، حالانکہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اشارتاً کنایتاً حضور نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم علی کے بارے میں کچھ نوشتہ لکھنا چاہتے ہیں. یہ الزام حضرت عمر پر لگایا جانے لگا اور اب تک لگایا جاتا ہے، لگاتے ہیں وہ کالی کرتوتوں والے. میں اس کے کئی جواب دینا چاہوں گا، واقعہ ہررا بھی تھوڑا بیان کریں گے 1-2 منٹ انشاءاللہ. اچھا، اس کا ایک جواب ہے، اس حدیث پاک میں ہے بد مذہب لوگ حضور علیہ السلام کے صحابہ بالخصوص حضرت عمر اور دیگر صحابہ پر الزام لگاتے ہیں. بالفرض مان لیا جائے کہ یہ نافرمانی تھی. توجہ سے، حضور نے کہا کاغذ قلم لاؤ، کاغذ دوات لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کے دیتا ہوں. تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن آ گیا ہے اور آپ نے ہمیں ساری زندگی ہمیں اسلام کا درس دیا ہے، ہمارے لیے کفایت کر جائے گا، درد کا معاملہ ہے، تھوڑی دیر آپ ریسٹ فرما لیں انشاءاللہ. اور کچھ لوگوں نے کہا یہ نافرمانی ہے. اب جب لوگوں نے کہا نافرمانی ہے تو ہم کہتے ہیں بالفرض اگرچہ یہ نافرمانی نہیں ہے، اگر مان لیا جائے یہ نافرمانی ہے تو اس کا ہم ایک جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر یہ نافرمانی ہے تو اس میں حضرت عمر کو ہی نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ میری بات ذرا توجہ سے سننا، میں اس میں حضرت عمر کو ہی نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جناب قلم دوات دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس جگہ پر، اس حجرے میں، اس مکان میں مولا علی بھی تھے، اس مکان میں حضرت عباس بھی تھے، اس مکان میں حضور کی ازواج مطہرات بھی تھیں، اس مکان میں سیدہ فاطمہ الزہرا بھی تھی. اگر حضرت عمر نے نہیں دیا تو مولا علی دے دیتے، مولا علی نے نہیں دیا حضرت عباس دے دیتے، حضرت عباس نے نہ دیا حضرت عائشہ دے دیتی، حضرت عائشہ صدیقہ نے نہ دیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے دیتی. یہ بھی الزام لگاتے ہیں وہ کتے کتورے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر میں موجود تھی تو ان کے پیٹ مبارک میں بیٹا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب وہ ایسے ٹانگ ماری تو دروازہ ٹوٹا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا شہید ہو گیا پیٹ میں. مجھے آپ لوگ بتائیں، میں نہیں بتاتا، آپ نے بھی کچھ پڑھا تو ہوگا، کیا حضرت عمر کے دور میں سیدہ فاطمہ الزہرا حیات تھی؟ حضرت عمر کا دور آیا تو حضور کے بعد حضرت فاطمہ کتنا عرصہ زندہ تھی؟ بظاہر زندہ تو وہ آج بھی ہے. کتنے ماہ زندہ تھی جی؟ 6 ماہ. اور حضرت عمر کی خلافت آئی کتنے سال بعد؟ تقریباً 2.5 سال بعد. کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے بس منافع گن رہا ہے، تولتا کچھ بھی نہیں. ایسے تماشا لگایا، الزام لگائے جانا تھے صحابہ پہ الزام لگانے کے لیے بندے کا کم از کم اس کا بد نسل ہونا ضروری. میں نے ذرا جملہ تھوڑا محتاج بولا ہے، لفظ بڑا تھا ان کے لیے. اچھا آگے بولو. اہل بیت میں سے کوئی بندہ دے دیتا. میں اب مولا علی کا خود فرمان پڑھنے لگا ہوں جو مسند احمد میں ہے، احمد بن حنبل کی مسند ہے، اس میں مولا علی کا یہ فرمان ہے. حضرت علی فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس کا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا ایک طبق لاؤ، کاغذ لاؤ، جس پر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی چیز لکھ دوں جس کی وجہ سے میری امت آپ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگی. علی کہنے لگے مصطفیٰ کریم نے مجھے فرمایا ایک طبق میرے پاس لاؤ لکھنے کے لیے جس کے لیے میں کچھ لکھوں، میرے جانے کے بعد میری امت گمراہ نہ ہوگی. حضرت مولا علی کہنے لگے مجھے خدشہ ہوا کہ میں اگر طبق لینے جاؤں گا کاغذ قلم تو میرے آنے سے پہلے مصطفیٰ وصال کر جائیں گے، تو میں نہ گیا.
جب پہلے حضور نے کہا ایتونی، میرے پاس لاؤ کاغذ قلم میں لکھ کے دوں، حضور نے نام کسی کا نہیں لیا، یہاں علی کا نام تھا۔ ہم نہ حضرت عمر کو الزام لگانے دیں گے، نہ مولا مشکل کشا کو لگانے دیں گے، نہ ہم حضرت عباس پہ الزام آنے دیں گے، نہ سیدہ زہرا پاک پہ۔ ہم کہیں گے جس کے اندر پلیدی ہوگی وہی باہر آئے۔ سرکار نے جب قلم دواد مانگا تھا اس کے 3 دن تک بعد بظاہر حیات رہے، کچھ بھی لکھا جا سکتا تھا، جو اشارے سے چاند توڑ سکتا ہے وہ دیوار پہ لکھ نہیں سکتا میں نے کیا لکھنا ہے۔ کیا تماشا یہ بات، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کی ایک ویڈیو بنا لی جائے۔ ان کی ماں تو مارنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب میدان کربلا سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اہل بیت مدینہ پہنچے، پھر کیا؟ اب یہ بات ذرا توجہ سے سننا، یہ بیان نہیں کی جاتی، یا کی بھی جائے تو صحیح طریقے سے اس میں رنگ پہ بھنگ ڈال کے بیان کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب صحابہ ساتھ نہیں تھے، صحابہ کرام نے حضرت امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ توجہ سے میری بات کا جواب دینا، نبی کریم علیہ السلام کے نواسے جب کربلا میں شہید ہوئے، وہاں سے شام چلے گئے، وہاں سے جب امام زین العابدین سارے ان کی اہل بیت کی اور سارے صحابہ کی اور اپنے ساتھیوں کی تدفین کر کے مدینہ منورہ واپس آئے تھے، تو صحابہ نے احتجاجاً، توجہ سے، احتجاجاً مدینہ طیبہ میں احتجاج شروع کر دیا، اور صحابہ کرام نے جو مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے جو یزید کی بیعت کر رکھی تھی حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایسے آتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنا جوتا اتارا تو پھینک دیا، فرمانے لگے جیسے میں نے جوتا پھینکا ہے میں یزید کی بیعت کو بھی ایسے پھینکتا ہوں۔ آج کو بات کر کے دیکھیں فوج کے خلاف، میں نہیں مانتا، یزید کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا صحابہ نے، اور کہتے ہیں مدینہ طیبہ میں ایک صحابی نے جوتا پھینکا تو وہاں پہ ڈھیر لگ گیا جوتوں، سارے صحابہ نے۔ اب اس کا جو ریئیکشن تھا وہ کیا تھا؟ یزید نے مدینے پہ چڑھائی کر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم 72 اگر شہید ہوئے تھے کربلا میں، اس سے کئی فیصد زیادہ مدینے میں خون بہا صحابہ کا، صحابہ کرام کا خون مدینے میں بہایا گیا، اور صحابیات کی عزتیں یزیدیوں پر حلال کر دی گئی 3 دن کے لیے۔ مسجد نبوی میں یزید نے 3 دن گھوڑے باندھے، ابھی بھی وہ امیر المومنین ہے۔ صحابہ کرام کے گلے اتارے گئے، 72 نہیں کئی سینکڑوں صحابہ شہید کروائے اس نے مدینے۔ کیوں؟ مسئلہ کیا تھا؟ صحابہ نے کہا تھا تو نے حسین کو شہید کیوں کیا؟ ہم تجھے نہیں مانتے، تو حسین کے خلاف تھا۔ جب صحابہ نے یہ کہا تو اس نے کہا یا بیعت دوبارہ کر لو ورنہ مرنے کے تیار ہو جاؤ، تو صحابہ بیعت دوبارہ کر لیتے۔ ایکسکیوز می، ایکسکیوز، صحابہ نے کہا نہیں، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح، کٹ جائیں گے، یزید کی بیعت نہیں دوبارہ کریں۔ یہ بھی تو پہلو ہے، یہ بھی تو بیان کرنا ہے۔ وہاں تو 72 کٹے تھے، یہاں پہ کئی 100 یزید نے مروائے، ان کا نام ہی کس نے جی، قربانی ان کی بھی بے مثال ہے، لیکن ان کا حسین کی محبت میں اتنے بڑے وہ جناب وہ گنڈے سے ٹکر لے لینا، اور جس نے مدینہ طیبہ جیسی دھرتی میں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ اب کوئی بندہ کہے کہ یزید امیر المومنین ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنی، ہم نے تو نماز ہی پڑھنی ہے نا، غصہ نہیں کرنا، لیکن کرو بھی تو کیا کرو، میں بھی کیا کروں، میری بھی تو مجبوری ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بندے نے جس نے شہید کروا دیا، اب اس کو امیر المومنین ماننا یہ مسلمان کے شایان شان ہے۔ اور تو وہ یار وہ چھوڑو، وہ میں تو ایک بات پڑھ رہا تھا، کہتا ہے حسین کو ماننا یہ کم از کم بندہ ہونے کی علامت ہے، مسلمان کو کیا بات ہے، حسین کو وہ بندہ مانتا ہے جو بندے کا پتر ہو۔ دونوں میں سے ایک ہی شہزادہ ہے، یا یزید یا حسین،
حضرت امیر معاویہ تک بات نہیں کر رہے، ان کی تو بات ہی کیا ہے، ان کے نیچے کی بات ہے. سٹیپ ڈاؤن کرے وہاں سے، وہاں نہیں جانا. وہاں جو جائے گا اس کو بھی اسی طرح لتر پلیٹ ہوگی. وہ حنیف مویشی ہو، وہ کوئی بھی مولوی ہو، ایک بات نوٹ کر لو سارے، اگر صحابہ ساتھ نہیں گئے تھے تو ساروں نے حضرت امام حسین کو کہا تھا حسین نہ جاؤ، آپ کو نہیں پتا آپ کے ابا جی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. آپ کے ابا جی کوفہ میں تھے جب شہید ہوئے. لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتا تھا کہ پہلے تقدیریں لکھی جا چکی، ہمارے فیصلے ہو چکے، ہماری باتیں پہلے سے اٹل ہیں، ہمیں تیاری کرائی جا چکی ہے، اب تیاری کر کے بندہ میدان میں نہ جائے. بیٹا بھی علی کا، بیٹا بھی فاطمہ زہرا کا، اور نانا جی نے پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی بشارتیں بھی دے دی ہوں. کیا بات ہے. اور جیت کے آنا، حسین جیت کے آیا، اور ایسا جیت کے آیا کہ مخالفین سر اٹھا کے پھرتے تھے. یہ بات یاد رہے، یہ بات نوٹ کر لو. جب امام حسین وہاں پہ امام حسین کا قافلہ لوٹا، اس کے بعد اسے واقعہ ہررا کہتے ہیں. مدینہ کی سرزمین پر ایک واقعہ یہ ہے ہررا، جہاں پر یہ جو دجال ہے پوری دنیا میں جائے گا. جہاں دجال بے حرمتی نہیں کر سکتا، یزید نے کروائی. ابھی بھی وہ امیر المومنین. دیکھ لو، کتابیں پڑھی ہیں لوگوں کی. آج کل مولوی تقریریں کر رہے ہیں جن کے پیچھے آپ کہتے ہیں نا نماز ہی پڑھنی ہے. ایسا نہیں ہے بابا. دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. سادی سی بات. حسین ابن علی کی محبت میں صحابہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، تو صحابہ کو اس کا جواب کیا ملا؟ گردنیں اتاری گئی مدینے میں، عورتوں کی عزت پر صحابیات کی عزتیں لوٹی گئی. معذرت مجھے سمجھ میں نہیں آتا، مسجد نبوی کو تالا لگ جائے اور اس میں گھوڑے باقاعدہ باندھے جائیں، اذان تک نہ ہو. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ حضور کی قبر پہ ٹھہر رہے ایسے مجنوں بن کے. انہوں نے پکڑا، ایک بار پکڑا، اوے تو اس یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو پاگل ہے. وہ کہتے ہیں جب میں حضور کی قبر حجرہ مبارک میں تھا، جب اذان کا وقت ہوتا تو اندر سے اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز آتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی حضور کے حجرہ سے آواز آتی تھی. یہ بھی تو بات ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، حسین کو ماننا ہے یا یزید کو ماننا؟ دو ٹوک ہے بابا. نہ 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 نہ، دو ٹوک ہے. یہاں پہ دو رائے ہے ہی نہیں، بیچ والا رستہ ہے ہی نہیں. یا حسین یا یزید. کل بھی زندہ باد تھا وہ، اب بھی زندہ باد ہے. وہ کل بھی مرد آباد تھا وہ. اتنی بھی بات ہے. جیسے امیر المومنین پوچھنا، تلاشی لینا. جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے، ان کے مولویوں سے جا کے پوچھ لینا کہ یزید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت امام حسین کی، آپ کے اہل بیت کی، نبی علیہ السلام کی، نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی، سارے شہداء